الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث پڑھی گئی ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر رمضان المبارک کے احکامات، روزے کے مسائل بیان کیے گئے، اور احادیث کے اندر رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویحوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ سال بھر کے 12 مہینوں میں برکت کے حساب سے، ثواب کے حساب سے سب سے زیادہ عظیم الشان ہے. حدیث کے اندر اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی دیگر صحابہ سے ایک روایت منقول ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو، شعبان کی آخری رات کو حضرت نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا: ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو صبر والا مہینہ بنایا، اس مہینے کو آپس کے اندر خیر خواہی کا مہینہ بنایا، اور اس مہینے کے دن کے اندر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا، اور رات کے وقت میں تراویحوں کو نفلی عبادت قرار دیا، سنت قرار دیا.
جو شخص اس مہینے کے روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور رات کو کھڑے ہو کر تراویح پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو شخص اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اسے 3 طریقے سے نوازیں گے، اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اتنا مالدار نہیں ہے، اتنی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا ہے کہ روزے دار کو کھانا کھلائے، روزے دار کو افطار کرائے۔ جب آپ نے اس سوال کا جواب دیا، ایسا بہترین جواب دیا، غریب سے غریب انسان بھی اس کی خوشی منائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر نہیں، اگر روزے دار کو ایک کھجور کے ذریعے سے آپ نے افطار کروا دیا، ایک پانی کی گھونٹ کے ذریعے سے بھی افطار کرا دیا، تو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا کا اتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے کسی روزے دار کو ایک کھجور کے دانے سے، ایک پانی کی گھونٹ سے، ایک لسی کی گھونٹ سے یا ایک لقمے کے ذریعے سے اس کا روزہ افطار کرایا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ پھر روزے دار اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان الجنۃ لتزخرف من حول الى حول قابل للصائم۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اگلے رمضان کے روزے داروں کے استقبال کے لیے، اگلے رمضان کے روزے داروں کی تیاری کے لیے، اگلے رمضان کے روزے داروں کے احترام اور اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے جنت کو سنوارنا چالو کرتے ہیں۔ روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات، جو رات کو چاند رات تھی، یہ رمضان کی پہلی رات تھی، اس رمضان کی پہلی رات کے اندر، چاند رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس سجی ہوئی جنت کے اندر، اس مزین جنت کے اندر ایک خوبصورت ہوا کو چلاتے ہیں۔ اس ہوا کے چلنے سے جو جنت کے درخت ہے ان کی جب ٹہنیاں ہلتی ہے، ایک ایسی خوبصورت سریلی آواز نکلتی ہے، سب جنت کی حوریں بھی حیران رہ کر پوچھتی ہے، الہی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی شاندار آواز ہے اور یہ کیسی بہترین خوشبو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو رمضان کے اندر روزے رکھیں گے، جو رمضان کی قدر کریں گے، جو رمضان کی تراویح پڑھیں گے، میں نے ان کے استقبال میں جنت کو سنوارا ہے۔ آج جب وہ مہینہ آ گیا تو اس مہینے کے اندر میں نے جنتیوں اور ان روزے داروں کے اعزاز میں یہ ہوا چلائی ہے، اس ہوا چلنے کی وجہ سے یہ آواز بھی پیدا ہوئی ہے، یہ خوشبوئیں بھی جاری ہوئی ہے۔ وہ حوریں بھی عرض کرے گی الہی یہ مبارک لوگ، رمضان کی قدر کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، رمضان کی تراویح پڑھنے والے کب ہم سے ملیں گے، کب جا کر ہم ان سے ملے گی، ہماری ملاقات کب ان سے ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے ابھی ملاقات میں تو دیر ہے، ملاقات میں تو ٹائم ہے، لیکن میں اپنے روزے داروں کے لیے، رمضان کی تراویح پڑھنے والوں کے لیے، رمضان کی قدر کرنے والوں کے اعزاز و اکرام میں یہ جنتوں کو سجا رہا ہوں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات کے اندر 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔
رمضان کی ہر رات کے اندر 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایران توران کی باتیں نہیں ہیں، صحیح احادیث کے اندر یہ باتیں آئی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے صدر مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی ایک کتاب ہے فتاوی کی کتاب ہے، کتاب الفتاوی۔ اس کتاب الفتاوی کی جلد نمبر 2 کے اندر جہاں پر انہوں نے رمضان کے فضائل کو بیان کیا ہے، رمضان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب نے یہ حدیث لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات کے اندر 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، عید کی رات آتی ہے، یہ رمضان کی آخری رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر رمضان کی 30 راتوں یا 29 راتوں میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، اتنے کے اتنے لوگوں کی اس ایک رات کے اندر مغفرت فرماتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے کہ اتنی بخشش، اتنی مغفرت، اتنا عام اعلان؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کو مکمل کر لے، جب کوئی کام کرنے والا اپنے کام کو پورا کر لے تو اسے معاوضہ ملتا ہے، اسے کام کا بدلہ ملتا ہے۔ میرے بندوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی تراویحیں پڑھی، رمضان میں تلاوتیں کی، رمضان میں ذکر و اذکار کیے، آج کی رات انہیں بدلے کی رات ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرنا۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ذکر میں سے سب سے بھاری ذکر، سب سے بہترین ذکر، سب سے افضل ذکر، ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، جس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ معبود ہمارا اللہ ہے، مسجود ہمارا اللہ ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، روزی رسا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ میں اس کے ورد کیا کرو۔ اب اس کے لیے الگ سے کوئی ٹائم نہیں نکالنا ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو، کام میں لگے ہوئے ہو، کام بھی کرتے رہو، زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رہو۔ اس لا الہ الا اللہ کے ورد سے 11 مہینے تک تمہارے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، جو برائیوں کا زنگ لگ چکا ہے، اس رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کے ورد سے وہ زنگ دور ہو جائے گا اور تمہارا دل نورانی بن جائے گا۔ پھر یہ نورانی قلب، نورانی دل تمہیں کھینچ کر مسجد بھی لائے گا، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق ملے گی، تہجد کی بھی توفیق ملے گی، اور دوسری نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ جب دل سنگ زدہ ہو جاتا ہے، جب دل کے اوپر کالے دھبے لگ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اب یہ دل کالا کلوٹا ہو گیا، نہ اسے نماز کی توفیق ملتی ہے، نہ اسے قرآن کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے، نہ اسے ذکر کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے نبی نے حدیث میں فرمایا رمضان کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا دل نورانی بن جائے گا، دل کا زنگ دور ہو جائے گا، دل کا کالا پن ختم ہو جائے گا، دل کی سختی ختم ہو جائے گی، یہ دل نرم بھی بنے گا، نورانی بھی بنے گا، معاف کرنے والا بھی بنے گا،
عبادتیں کرنے کی طرف مائل ہونے والا بھی بنے گا۔ دوسری چیز جس کی رمضان کے اندر کثرت کرنی ہے وہ ہے استغفار۔ بڑی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، کئی صحابہ بیٹھے ہوئے، 4 آدمی جو الگ الگ جگہ سے آئے اور چاروں نے الگ الگ سوال کیا، لیکن جواب چاروں کا نبی نے ایک ہی دیا۔ ایک آدمی مجلس میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ گھر کے اندر ایسی بیماری آئی ہے، ایک کی دوائی کرتے ہیں دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوسری کی دوائی کرتے ہیں تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے گھر سے بیماری جاتی ہی نہیں، بیماری نے ہمارے گھر کو ڈیرا بنا لیا ہے اور پکڑ لیا گھر کو، کوئی وظیفہ بتائیں ہمارے گھر سے بیماری دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ میں استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ گھر میں اتنے سارے کمانے والے ہیں، باپ بھی کماتا ہے، بھائی بھی کماتا ہے، چھوٹا بھائی بھی کمانے والا، لیکن خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں، رزق کی تنگی آ گئی گھر کے اندر۔ آپ نے اس کو بھی جواب دیا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے اندر قحط سالی پڑ گئی، جانور بھی ترس رہے ہیں، انسان بھی ترس رہے ہیں، پانی کے لیے، چارے کے لیے، دانے کے لیے، بڑی قحط سالی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، یا رسول اللہ اتنا ڈپریشن ہے، اتنی پریشانی ہے، ڈپریشن اور پریشانی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس کو بھی آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ 4 آدمی نے الگ الگ سوال کیا، ایک نے بیماری کی شکایت کی، دوسرے نے رزق کی تنگی کی شکایت کی، تیسرے نے قحط سالی کی شکایت کی، چوتھے نے ڈپریشن کی شکایت کی۔ نبی نے چاروں کو کیا جواب دیا؟ استغفار کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ 4 آدمی آئے، چاروں نے الگ سوال کیا، چاروں کی الگ ضرورت تھی، آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، ان استغفروا ربکم، اگر تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، گناہوں سے توبہ کرو، یمددکم ربکم باموال و بنین، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، خزانے بھی دے گا، نہریں بھی جاری کرے گا، بارش کے خزانے بھی کھول دے گا، آسمان کے خزانے کھول دے گا، زمین کے خزانے کھول دے گا، ہر پریشانی دور کرے گا۔ کر کے دیکھو تو صحیح، کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دوسری چیز جس کا رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ ورد کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ تیسری چیز جس کی نبی نے تاکید فرمائی رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ کرنے کی وہ ہے جنت کی طلب۔ ہر انسان کو جنت کی طلب ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو آپ پوچھو جہنم میں جانے کی خواہش کرے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کی چاہت یہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ جنت کمانے کے لیے دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آج ہم نے نئی چیز دیکھی، آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین میرے پاس آئے، جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، ذلیل و خوار ہو جائے وہ آدمی جس کو اللہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ دے، رمضان جیسا مغفرت والا مہینہ دے، اور وہ رمضان کی برکتوں کو، رمضان کی رحمتوں کو اور رمضان کی مغفرت کو نہ حاصل کر سکے، رمضان کا مہینہ پا کر بھی وہ جنت سے محروم رہ جائے، یہ حقیقت میں محروم ہے، یہ بد نصیب ہے، یہ ذلیل ہے، یہ رسوا ہے، یہ خوار ہے۔ جبریل نے بد دعا دی، نبی نے اس پر آمین کہا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ پا کر بھی جو جنت کو حاصل نہ کرے، جو جنت کی طلب نہ کرے، یہ بڑا محروم آدمی ہے۔
بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ چوتھی چیز جس کی نبی نے تاکید فرمائی وہ ہے جہنم سے پناہ مانگو۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ تہجد کے وقت اٹھ کر کے اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ جس طرح کھیتی کو پانی ملنے سے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہلانے لگتی ہے، اسی طریقے سے اولاد ماں باپ کی دعاؤں سے سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں، کامیابی پانے لگتے ہیں، عزت کے منازل طے کرنے لگتے ہیں۔ خصوصی طور پر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس مہینے کو ایک غنیمت سمجھیں، گفٹ سمجھیں، اللہ کا انعام سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمُ الصَّائِمِ اطیب من ریح المسک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، آدمی جب زیادہ ٹائم بھوکا رہتا ہے، بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر ایک بخار نکلتا ہے، ہوا نکلتی ہے، اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ عمدہ لگتی ہے۔ اللہ کو روزے دار سے کتنا پیار ہوگا، روزے دار سے اللہ کو کتنی محبت ہوگی، اس کی بو اور بدبو بھی اللہ کو مشک سے زیادہ خوشبو والی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں رمضان کے مہینے میں جو حضرات روزے رکھتے ہیں وہ اللہ کو کتنے چہیتے ہوں گے، اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے، اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے۔ اس لیے رمضان کے روزوں کی قدر کریں، روزوں کو پابندی سے رکھیں، معمولی عذر کی وجہ سے روزوں کو نہ چھوڑیں۔ حدیث کے اندر بڑی وعید آئی ہے، آپ فرماتے ہیں بلا عذر شریک جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے پوری زندگی اس کی قضا کرتا رہے رمضان کے علاوہ، لیکن جو ثواب رمضان میں ملنے والا تھا وہ ثواب پا ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ رمضان میں ایسا کیا ہے؟ اس کی وجہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی صفدت الشیاطین شرکت شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنتی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب الجحیم جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ اعلان کرواتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، خیر کا مہینہ آ گیا، برکت کا مہینہ آ گیا، رحمت کا مہینہ آ گیا، سیزن کا مہینہ آ گیا، نیکیوں کا مہینہ آ گیا، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ گیا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کو ڈھونڈنے والے ایک مہینے کے لیے رک جا۔ اللہ نے شیطان کو بھی اس مہینے میں قید کر دیا، تو انسان ہے، ذرا شرم کر لے، ایک مہینے کے لیے باز آ جا، ایک مہینے کے لیے نماز کو نہ چھوڑ، ایک مہینے کے لیے ہوٹلوں میں گپے نہ لگا، ایک مہینے کے لیے ریسنگ نہ کر، رات کو لوگوں کی نیند ہی خراب کر دیتے ہیں۔ ایک بات بیچ میں کہتا چلوں، رمضان کی راتوں کو جاگنا بڑی فضیلت و عبادت ہے، لیکن جاگنا بھی اسی طریقے پر جو نبی کا طریقہ ہے۔ آج کل ہماری یووا نسل، نئی پیڑھی نے جاگنے کا الگ ہی طریقہ اپنا لیا ہے۔ رات کو رمضان کو جاگتے تو ہے لیکن ناگوری پر بیٹھ کر جاگتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر جاگتے ہیں، گھر جائیں گے تو نیند آ جائے گی، یہاں بیٹھ کے پوری رات جاگیں گے۔ اب جاگنے میں کیا ہے؟ نہ تو ان کو کوئی سورت قرآن کی پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ کوئی اچھی بات سننے سنانے کی توفیق ہوتی ہے۔ پوری رات ادھر ادھر واہیات، غیبت، الٹپ باتیں کرتے رہیں گے اور سحری کر کے سو جائیں گے۔
فجر کی نماز بھی بہت سو کی چلی جاتی ہے، نماز نہیں گئی تو دن کے وقت جو قرآن کی تلاوت کی اور ذکر کا ٹائم تھا وہ تو نیند میں چلا ہی جائے گا۔ اس لیے بھائی ایسے رات کو نہ جاگیں، اس رات کے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رات جاگنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد جتنی توفیق ہو آپ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، جب نیند آ جائے تو آپ سو جائیں، اس نیت سے سوئیں صبح اٹھ کر کے مجھے چستی کے ساتھ میں تہجد اور فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کا یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ ادھر ادھر ہوٹلوں پر بیٹھ کے جاگتے ہیں، اس جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا ہی عذاب اور گناہ ہوگا کہ رمضان کے قیمتی لمحات کو تم نے یوں ہوٹلوں کے اوپر اور چوراہوں کے اوپر ضائع کر دیا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، یا باغی الشر، اے برائی کو تلاش کرنے والے، اقصر، رک جا، 1 مہینے کے لیے ٹھہر جا، اب برائی نہ کر۔ ان احادیث کی اور قرآن آیات کی روشنی میں ہمیں رمضان کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، رمضان کے روزوں کی پابندی، نماز کی پابندی، تراویحوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی کے ساتھ ہم رمضان کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہے سنت پڑھ لیں۔